اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے عمران اور ان کے سہولت کاروں کو نکالنے کے لیے تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اب یا آر یا پار انشاءاللہ. عمران خان کی جعلی حکومت 24 گھنٹے کی مار نہیں ہے. اب میدان جنگ ہے, میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے. جنوری کا آخری مہینہ ہے. انشاءاللہ تعالی اس سال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس جانے والے. ہم نے اسلام آباد تک ان کا پیچھا کرنا ہے, اب تک گیدڑ دم دبا کر ملک نہیں چھوڑے گا. یہ حکومت کے دن تھوڑے. اسلام آباد پہنچ کر اس نالائق, اس نااہل, اس ناجائز وزیر اعظم کا استعفیٰ چھین کے رہیں گے. یاد رکھو مسٹر تابعدار, اب نواز شریف NRO نہیں دے گا. ابھی تو تم میرے احتساب کے شکنجے میں ہو, ہم تمہیں کہاں پہنچائیں گے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. اسلام آباد پہنچ کے اس کٹ پتلی کو اس وزیر اعظم کے کرسی سے گھسیٹنے کے لیے آپ تیار ہو. ویورز آف ریفارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. یہ کبھی کسی زمانے میں ہم یہ پی ڈی ایم کے بیانات چلایا کرتے تھے بڑی سنجیدگی سے. آج بھی اپنی ہنسی روکنی اس لیے مشکل ہوئی تھی کہ چلے ہنسی کو تو آپ چھوڑیں, ہنسنا تو نہیں چاہیے, انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پہ کل لوگ ہنس رہے ہوں. کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی ایسی تحریک کامیاب نہیں ہوئی جو افواج پاکستان یا جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا اس کے کسی سربراہ کے خلاف چلائی گئی ہو. اور خاص طور پہ یہ تحریک پنجاب سے اٹھی جو پاکستان کی فوج جو ہے جہاں میجورٹی جس کو کنسٹیٹیوٹ کرتی ہے. تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے یہ کس طرح کامیاب ہوگی. لیکن 27 دسمبر کو گڑی خدا بخش میں جلسہ جو ہوا اور اس میں زرداری صاحب کی گفتگو سننے کے بعد اب یہ مجھے تو اندازہ کم از کم ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ سیاسی طور پہ اپنی موت مر چکا ہے. اس کی وہ تران اور اس کی وہ الٹیمیٹمز اور اس کے وہ وعدے کہ وہ استعفے خود بھی دے دیں گے, وہ سینٹ کے الیکشن کو بائیکاٹ کرنے سے پہلے سینٹ کے الیکشن کا الیکٹورل کالج توڑ دیں گے, عمران خان کی حکومت کو مجبور کر دیں گے, یہ سب ہوا میں ایسے گم ہوئے ہیں کہ تلاش کرتے, میں تو کل سے تلاش کر رہا ہوں, نظر نہیں آ رہے وہ گئے کدھر. یہ سب کچھ ہو گیا ختم. اور اس کے بعد رہ گئی ہے صرف زرداری صاحب کی سپیچ. اور زرداری صاحب کی سپیچ اگر آپ غور سے کیا ویسے بھی سن لیں چلتا ہے پتہ کہ طنز کے جتنے نشتر انہوں نے پی ڈی ایم پہ چلائے, تنقید کے جتنے نشتر انہوں نے پی ڈی ایم کے اوپر چلائے, زرداری صاحب نے جتنا ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کا طریقہ کار پی ڈی ایم کا ٹوٹلی غلط ہے, ان کو ایک نیا طریقہ کار اپنانا پڑے گا اور زرداری صاحب سیکھنا پڑے گا, جس میں آبویسلی انہوں نے استعفوں کی بات بھی نہیں کی, انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں جانے کی بات بھی کی. یہ سب کچھ انہوں نے جو ہے جو پچھلے 2-2.5 مہینے میں ایک مومنٹم بنا تھا بقول پی ڈی ایم کے, وہ نظر آیا زرداری صاحب کی سپیچ میں کہ وہ کہیں پہ بھی دور دور تک نہیں ہے. اور زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں, ہم آپ زیادہ تجربہ کار ہیں اس ساری فیلڈ کے. پی ڈی ایم کا اتحاد کی دراڑوں کا واشگاف انداز میں زرداری صاحب کی کل کی سپیچ نے نہ صرف اعتراف کیا بلکہ نظر آ رہا ہے کہ اب صرف نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ بھی آبویسلی کہاں تک کھڑے رہیں گے یہ ایک بہت اہم ترین سوال ہے. زرداری صاحب نے کل کس طرح پی ڈی ایم کے اپنے ہی پلیٹ فارم کو روندا, اپنی لاجکس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ امید پہ قائم رہیں, امید پہ ویسے بھی دنیا قائم ہے, انہوں نے نئی بات نہیں بتائی. اور عمران خان کو اتارنے کے جتنے پچھلے طریقے ہیں وہ انہوں نے اس سے قطع تعلق بھی کیا اور اس کو انہوں نے ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو اس میں سوال آبویسلی یہی ابھرتا ہے جو میں رکھوں گا سب سے پہلے اپوزیشن کے سامنے کہ وہ جو یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ نہیں تھی یا نہیں ہوگی استعفے دینے پر یا سندھ اسمبلی قربان کرنے پہ, کویشچن یہ ہے کہ یہ وہ ماحول نہیں بنا پائی پی ڈی ایم. لاہور جلسے سے, ملتان جلسے سے, کوئٹہ جلسے, وہ ماحول نہیں بنا پائی جس کے اندر استعفے اتنے کارگر ہوں کہ استعفے دینے کے بعد حکومت جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ آ جائے, فوری الیکشن ہو جائے. اور ویسے بھی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ الیکشن آج ہو بھی جائیں تو آبویسلی مصدق ملک صاحب یا زبیر صاحب تو کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے پی ایم ایل این کی طرف سے. کون کینڈیڈیٹ ہوگا؟ شہباز شریف جیل میں اور نواز شریف صاحب ویسے بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہوں گے ایز پرائم منسٹر, ادروائز شاہد خاقان کی جگہ ان کو لگا دیتے. اسی طرح نواز شریف صاحب تاحیات نااہل وہی پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, مریم نواز صاحبہ 7 سال نااہل وہی پرائم منسٹر نہیں بن سکتی. دوسری طرف پیپلز پارٹی اگر آج الیکشن ہو جائے جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں الیکشن کرائیں جو کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک اب ایک بوگس مطالبہ لگتا ہے کہ جو بلاول بھٹو ہے 35 سال کی عمر تک تو وہ پرائم منسٹر بن ہی نہیں سکتے اور ان کی عمر سے 35 سال نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان رہ گئے, مولانا فضل الرحمان کی خاطر ان کو پرائم منسٹر بنانے کی خاطر وہ ایک واحد اہل بچ گئے اگر نیب نے ان کو گھیرا تنگ نہ کیا. میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایم کی پوری تحریک جو ہے وہ جائے گی, الیکشن فوراً کروائے گی. زرداری صاحب نے کس طرح کل تنقید اور طنز کے تیر برسائے پی ڈی ایم کی قیادت کے اوپر, پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی کے اوپر, یہ ذرا سن لیتے ہیں.
मेरे दोस्तों, इनसे पाकिस्तान चल नहीं रहा और चलेगा भी नहीं। ये चल नहीं सकते, ये अपने जोर से खुद गिरेंगे। आज भी मेरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं, एक सोच पे आ जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों। मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया। इमरान खान क्या चीज है? इस नियाजी को हम निकाल सकते हैं, मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा, हमने जेलें भरनी होगी, और जेलें भरने के लिए हम तैयार हैं। यह हुकूमत नहीं रहेगी और आपकी हुकूमत आएगी। ओपिनियन पोल का आज का सवाल है, गड़ी खुदा बख्श में आसिफ जरदारी की मायने खेज गुफ्तगू के बाद क्या पीडीएम तहरीक इमरान हुकूमत के लिए किसी भी किस्म का खतरा बन सकती है? OTF Y फॉर येस, OTF N फॉर नो, और इसको आप सेंड कर दीजिए 3031 में। प्रोग्राम के एंड में आपके साथ मैं आप ही का दिया हुआ रिजल्ट शेयर करूंगा। सदीक मलिक साहब, ये क्या से क्या हो गया? मैंने आपको लास्ट मंडे कहा था कि जरदारी साहब इस्तीफे नहीं देंगे, आपने कहा नहीं ऐसा तो मुझे पता ही नहीं है, नॉट टू माई नॉलेज, ऐसा हो ही नहीं रहा। ना उन्होंने इस्तीफों की बात की, ना उन्होंने सेनेट इलेक्शन के बाइकआउट की बात की। वो जो कानूनी मंजिलें थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की गैर मौजूदगी में इमरान हुकूमत को गिराने की, ना उन्होंने धरने की बात की। तो ये आप किस चीज़ का तूफान अब बर्पा लेकिन कर? किसी ने भी नहीं की। आपने बड़ी जी आपने किसी ने भी नहीं की। किसी ने भी नहीं की। मींस क्या मतलब किसी ने भी नहीं की? किसी ने ये बात नहीं की। जो बात मुसलसल एक तसलसल के साथ हो रही है कि हमारे पास स्ट्रैटेजी है एक, जिसका एक मरहला ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने बड़े बड़े जलसे किए, और वो माहौल नहीं बनाया कि इस्तीफे दें आप? ये आपका ख्याल है। नहीं तो फिर आप देते इस्तीफे, आप तो कहते हैं इस्तीफे दें। भाई देंगे, लेकिन अपनी मर्जी से देंगे ना। पहले हमारी स्ट्रैटेजी तो समझ लें आप। वो क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर पहला मरहला, जैसे मैंने आपको बताया, ख़त्म हो गया। अब दूसरा मरहला शुरू है, जिसके अंदर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज कर रहे हैं। आपने देखा मर्दान में आ गए आप, यानी कि नेशनल जलसों से आप नीचे आ गए। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अब आप अगर आप जी आप बिल्कुल आपका हक है। तो अब आपने देखा कि मर्दान के अंदर भी रैली निकली, आपने लाड़काना में भी कल देखा, गड़ी खुदा बख्श में। अब आप देखेंगे कि और मुख्तलिफ जगहों को वहाँ तो मैंने बड़ा कुछ देखा, भी दिखाऊंगा भी जो वहाँ मैंने देखा। कोई बात नहीं, मैं भी वहाँ मौजूद था, मुझे भी देखा होगा। मैं आपको हाथ हिलाता रहा हूँ, लेकिन आपने कुछ खास तवज्जो नहीं किया। आपकी तवज्जो और चीज़ों पे जी मैंने बड़ा किया। कौन सी स्ट्रेटजी वो कह रहे हैं कि आपकी गलत चेंज करनी पड़ेगी? भाई अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, या हम धरना नहीं देंगे, या हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। अभी तक उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये जरूर कहा कि हम हमारे साथ भी मुशावरत करें, हमारे साथ भी बात करें। जरूर कहा कि लॉन्ग मार्च करेंगे। जी बिल्कुल, बिलावल साहब ने कहा ना जी फेस सेविंग के लिए। मैंने धरना नहीं देंगे, लेकिन ये आपका ख्याल है, ये आपका ख्याल आपके आगे पेश कर रहा हूं। जी आपने पहले भी किया है, ये आपकी ख्वाहिश भी है, कुछ आपका ख्याल भी है। बिल्कुल न्यूट्रल हूं मैं, तो जो देख रहा हूं रिपोर्ट करो। पहले मुझे लग रहा था माहौल बना रहे हैं, न्यूट्रल भी। तो आपको ये लगता नहीं मुसद्दिक साहब के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया आपका क्योंकि पॉपुलर नहीं हो सका, वो माहौल नहीं बना के आप इस्तीफे दें? अब आप कहें या ना कहें, आप इस्तीफे नहीं देंगे। मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूं, आप इस्तीफे नहीं देंगे, आप सेनेट के इलेक्शन में भी जाएंगे। चले ये मार्क कर ले मेरी बात। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे पास 5-6 मुख्तलिफ मुहर्रकात हैं। हमारे पास लॉन्ग मार्च है, हमारे पास इस्तीफे हैं, हमारे पास धरना है, हमारे पास अरे आपका ख्याल है नहीं है। नहीं ऐसी बात ना करें। आपने फौज से पंगा लिया, फौज से पंगा इस मुल्क में किसी ने नहीं लिया। देखिए हमने आइन के हक में आवाज उठाई। अगर आप उसको फौज से पंगा कहते हैं, अगर आपका ये ख्याल है, नुक्ता नजर है कि फौज के खिलाफ आपने बयानात दिए वहां पे, पंजाब के खिलाफ बड़ी साफ प्लेटफॉर्म से, मैं भी पंजाबी हूं, आपको तो पता नहीं, आप इस्लामाबाद में ज्यादा रहते हैं, मिडवे हैं, पंजाबी हैं, वफाक के हैं, लेकिन पंजाब एक सूबा के सेंटीमेंट को आपके प्लेटफॉर्म से बड़ी वो मिली है। कामरान साहब, भाई आपको पता है कि मेरा खानदान जो है 300-400 साल से लाहौर में रह रहा है, तो इससे ज्यादा पंजाबी मैं अच्छा बताएं लोगों को जरा। लेकिन आपने बर्दाश्त कैसे किया जब पंजाब के खिलाफ बात कर रहा था चकज़ई? पहले आप मेरी जरा बात सुन लें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपके गुमान में ये बात आती है कि कोई भी शख्स जो आइन के हक में बात करे और ये कहे कि वो कवायद और ज़वाबित जिनके तहत पाकिस्तान को चलना चाहिए उनके तहत पाकिस्तान नहीं चल रहा, और ये जो तनज़्ज़ुली हमें नज़र आ रही है, हमारे ख़्याल में इसकी वाहिद वजह और बड़ी वजह ये है कि हमारा कोई तंजीमी प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल जो आइन में होता है वो नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर आप ये समझते हैं, मुझे टाइमलाइन आपके खिलाफ है, ज़रा सुन तो लें मेरी बात तो सुन, मेरी बात भी सुन लीजिएगा, 10 सेकंड में लूँगा। देखिए बात ये है कि अगर आप समझते हैं कि आइन की बात करना किसी इदारे के ख़िलाफ़ है, तो फिर उसमें तो मेरे ख्याल में शायद आपकी इंटरप्रिटेशन जो है उसमें रिवीजन की ज़रूरत है। इसकी वजह, अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी एक शख्स
جو آئین کے دائرے سے باہر نکل کے کچھ کام کر رہا ہو اس کو اگر ہائی لائٹ کرنا. مجھے ایک سوال کا جواب دے جی آپ پوچھیں. اور یہ آپ نے ایز اے پولیٹیشین یا ایز اے سینیٹر نہیں دینا, لاجک پہ دینا آپ نے, کیونکہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. یہ جتنی گفتگو آپ پی ڈی ایم کے بیانیے میں کی اور آرمی چیف باجوہ صاحب کا نام لے کے کی, اور آپ کہہ رہے ہیں آئین کی بالادستی یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ سیاست میں دخل نہ دیں, یہ جس وقت آپ ان کو ایکسٹینشن کے لیے کھڑے ہو کے بعد اب سارے سینیٹ اور قومی اسمبلی میں ووٹ دے رہے تھے, اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا؟ یہ تو الیکشن رگ آپ کے بقول باجوہ صاحب نے, بقول آپ کے جو الزام ہے آپ کا جو ابھی تک ثابت نہیں ہوا, 2018 کا کرایا ہوا الیکشن رگ. تو آپ نے ایک ایسے بندے کو جس کے خلاف آپ پوری تحریک چلا رہے ہیں جنرل باجوہ, اس کو آپ نے ایکسٹینشن کیسے دے دی اگر آپ کی باتیں درست ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہ آئی تھی ایکسٹینشن کی جو درخواست آئی تھی جو ہمارے سامنے رکھی گئی تھی وہ کسی ایک شخص کے نام کی تو نہیں تھی. اس سے آپ کو پتا ان کے لیے تھی ایکسٹینشن, سن لیجئے, اس سے پہلے نہیں ضرور تھی, اس کا فائدہ ان کو ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے آئین کے اندر ہمارے ہاں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آئین میں درج نہیں ہوتی لیکن ہمارے ہاں روایت ہوتی. فار ایگزامپل یونائٹڈ کنگڈم کا تمام آئین جو ہے کیونکہ ٹھیک ہے سر, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, لیکن یو ہیڈ دی اپرچونٹی کہ اس وقت یہ بیانیہ امپلیمنٹ نہیں, پوائنٹ آپ کو ہے ہی کوئی نہیں, آج کوئی پوائنٹ نہیں ہے. غریب خدا بخش سے آپ لوگ آج آپ بڑے جارحانہ, آج آپ جانا موڈ میں ہیں, اس وجہ سے آپ نے کہا ہے کہ میں نے کوئی پوائنٹ ہی نہیں. اگر اس کو اور چلاتے ہیں, لیکن دیکھیں آپ کا پروگرام تو ہونا ہے ہر ہفتے جی انشاءاللہ, ہر روز ہونا ہے, اور آپ مجھے کبھی کبھی بلا بھی لیتے ہیں تو میں حاضر بھی ہو جاتا ہوں, ہر منڈے کو بلاتا ہوں. تو پھر یہ نہ ہو کہ پھر آپ کو میں یہی کلپس آپ کو بولوں کہ ذرا اس دن والے کلپ چلائیں. میں اپولوجائز کر لوں گا کہ جناب میرا تجزیہ بالکل غلط تھا, زرداری صاحب کی پارٹی نون لیگ نے استعفے دے دیے, سینٹ کے الیکشن چلے گئے. آج تو ابھی تک پیپلز پارٹی ان کا ہے سی ای سی کا اجلاس. نہیں سر نہیں, آپ کو پھر پتہ ہی نہیں ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے, اندر کی بات بتائیں نا پھر یار. میں آپ کو بتاؤں, زرداری صاحب کی اسپیچ سن لیں. عامر لیاقت صاحب پی ڈی ایم کی پوری تحریک کے اوپر, ایک تو بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے, آپ کرونا سے صحتیاب ہوئے, بڑی دنیا نے آپ کے لیے دعائیں کی, میں نے بھی کی, آبویسلی آپ ہر دل عزیز ہیں. آپ کے پولیٹیکل نظریات سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا, نہ پہلے نہ اب, لیکن آپ کی ذاتی شخصیت اور آپ کے کام کا میں آبویسلی مداح ہوں, تو بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دوبارہ دیکھ کے واپس. سر پی ڈی ایم کے اوپر ذرا تجزیہ کر دیجئے کہ رائز ہے, چیلنج ہے آپ کے لیے ابھی بھی, یا رائز اینڈ فال ہے, ہاؤ یو ٹیک اٹ؟ بہت بہت شکریہ کامران بھائی. سب سے پہلے تو آپ کی دعاؤں کا, اور خاص طور پر آپ کی والدہ کی جو دعائیں, ماں کی دعائیں ہمیشہ لگتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آج مجھے صحتیاب کیا. میرے ساتھ تشریف فرمائے میرے بڑے پیارے بھائی مصدق ملک. ہم نے آج جو رنگ پہنے ہوئے ہیں, میں نے رنگ پہنا ہوا ہے ہلکا نیلا, یہ پرسکون بادلوں کا رنگ ہے, اور انہوں نے پہنا ہوا ہے گہرا نیلا, یہ مستغرق کر دینے والی بارش کا رنگ ہے جس میں انسان غرق ہو جاتا ہے, اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو یہ مقصد یہ کہ مصدق بھائی تصدیق کرنے والے, تو تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقیناً اپنی پارٹی کی بات کی تصدیق کریں گے, اور یہ صحیح کر رہے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ ان کے نزدیک سے بالکل صحیح زاویہ ہے. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں, میں نے تو کل یہ بھی دیکھا کہ قرآن خوانی کے بجائے کل عمران خوانی ہوتی رہی وہاں پر. پوری دنیا میں جہاں برسیاں ہوتی ہیں یا جہاں پر ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں قرآن خوانی کی جاتی ہے, مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں, لیکن وہاں ہر آدمی نے کل عمران خوانی کی. تو تاریخ میں ایک نیا پہلو بھی سامنے آ گیا ہے کہ ہم کہیں پر بھی ایسا برسی کا اجتماع کر کے وہاں کسی کے بھی خلاف بات کرنا شروع کر دیں. یہ ہم نے ایک ایسی اوچھی روایت کو جنم دیا ہے جو شاید کسی برسی میں نہیں ہوتی. اور ایک بہت بڑی خاتون, ایک ایسی خاتون جو خاتون آہن تھیں اور جنہوں نے شہادت قبول کی لیکن جھکنا گوارا نہیں کیا. اب جہاں تک ان کے استعفوں کی بات ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی 2 نمبر جماعت ہے. 2 نمبر سے مراد جو سینٹ میں آئے گی تو 2 نمبر کہلائے گی, مطلب پارٹی نمبر 2 کہلائے گی. اگر سینٹ میں آتی, اس لحاظ سے 2 نمبر کہہ رہا ہوں میں, ویسے 2 نمبر نہیں کہا میں نے, تو 2 نمبر جماعت ہوگی. 2 نمبر جماعت کا ڈپٹی چیئرمین آئے گا, ان کو بھائی سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے, انہوں نے اپنا ڈپٹی چیئرمین لے کر آنا. لیکن عامر بھائی وہ کل زرداری صاحب کہہ رہے تھے جیل بھرو تحریک پہ جائیں گے, اگر جیلیں بھر دی انہوں نے, آپ کو پتا جیل کا تو بہت ایکسپیرینس ہے. جیل تو کارکن بھرتا رہا ہے ہمیشہ, جیلیں تو سب کارکنوں نے بھری ہیں, بہت کم لیڈرز جیل میں گئے ہیں, اور جو لیڈر ہیں وہ اس وقت ہیں ہی جیل میں. شہباز صاحب جیل میں ہیں, آصف زرداری صاحب جیل میں ہیں, اسی طرح سے نواز شریف صاحب باہر ہیں. تو کارکن چلے جائیں گے, ہمارے مصدق بھائی اور ہم جیسے کارکنان جو ہیں وہ ضرور جیلوں میں چلے جائیں گے, لیکن لیڈرز کبھی بھی جیل میں نہیں جاتے, تو وہ جیل سے باہر ہی رہیں گے. تو یہ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کسی طور پر استعفے نہیں دیں گے. ہاں نون لیگ سنجیدہ ہے, اور ان کو ویسے بھی سنجیدہ ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو کہیں سے کچھ ملتا ہوا اور دکھتا نظر آ نہیں رہا ہے.
تو انہیں سنجیدہ رہنا ہی چاہیے. لیکن عامر بھائی بات بتائیں, آپ کی گورنمنٹ کو یہ چیلنج تو ملا پی ڈی ایم کی وجہ سے. عامر بھائی آپ نے تجزیہ تو کیا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو جو ہے وہ سیاسی افق پہ ابھر کے سامنے آئے اتنے زیادہ کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خوانی کرتے رہتے, پرائم منسٹر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب کا نام جپتے رہتے ہیں. ایون ہر میٹنگ کے اندر ان کا فوکس یہ دو لیڈر ہی ہوتے ہیں. اب وہ ان کی نوکری کے پیچھے پڑ گئے کہ انہوں نے نوکری نہیں کی تھی. وہ نام اس لیے جپتے رہتے ہیں کیونکہ ایکچولی وہ ہم لوگ یہ اصل میں ہماری سمجھ کا قصور ہے. ہم یہ سمجھے کہ ISPR کا گانا انہی کے لیے بنا تھا کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, تو شاید اس لیے ہم نام جپتے رہتے ہیں کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے کہ یہ پڑھ لیں, کچھ سمجھ لیں, ان کی سمجھ میں آ جائے. یہ صرف تصویر کے نیچے بیٹھ کر کہ بی بی شہید کی تصویر ہے اور نیچے بلاول اور مریم بیٹھی ہے تو اس کا مطلب ایک نہیں ہو گئے ہیں. یہ تصویر کے نیچے بیٹھ کر ایک نہیں ہوتے, تصویر بنانی بھی پڑتی ہے, تقدیر بنانی بھی پڑتی ہے, تدبیر لگانی بھی پڑتی ہے, تب کہیں جا کر کچھ ہوتا ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ اسٹرگل تو بہت کر رہی ہیں, اپنے والد کی غیر موجودگی میں جلسے کر رہی ہیں بڑے بڑے, تو اب وہ ان کی اسٹرگل یہ کاؤنٹ نہیں ہوگی ان کے سی وی کے اندر جو آپ لوگ شروع دن سے کرتی آئی ہیں. اسٹرگل تو پہلے دن سے کرتی آئی ہیں, کالج میں داخلے سے لے کر گیرج سے لے کر کہاں تک اسٹرگل ہی ہے ان کی پوری زندگی میں, صرف جد و جہد ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے جی. ہم اس میں شامل کریں گے سب سے اہم پارٹی پی ڈی ایم کی حافظ حمداللہ صاحب کو, جن کے ساتھ حافظ صاحب آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے, حافظ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یار دوست کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے نون لیگ اور آپ کی قیادت کے ساتھ, آپ دیکھتے رہ گئے, آپ چاہ رہے تھے استعفے دیے جائے, آپ چاہ رہے تھے کہ اس نظام کو پیرالائز کیا جائے, آپ چاہ رہے تھے سینٹ کا جو ہے وہ توڑ دیا جائے الیکٹرل بورڈ, اور مولانا صاحب بڑے کمیٹڈ تھے اس کے لیے دھرنا دیا جائے, ان سب سے پیپلز پارٹی نے وڈرا کر لیا ہے. آپ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں ایسا ہوا یا آپ سمجھتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران بھائی, کافی عرصے کے بعد جی سر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. جناب آپ کو سلام, مسجد بھائی کو سلام, آپ کو بہت شکریہ, اور میرے بھائی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو بھی سلام اور صحت یابی ہونے پر مبارکباد. جی جی جناب, خیر مبارک. بڑی. اور جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے جناب, آج پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہا ہوں دھرنے کے بعد کہ آپ حکومت سے مل کے اس کی پچ پر کھیل رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہا ہوں. پہلی دفعہ دیکھا تو یہ تو میں وہ انہوں نے کتنا سکور کیا کہ آپ بھی وہاں کھڑے ہو گئے. بھائی وہ تو پہلے روز سے انڈے پر آؤٹ ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے حافظ صاحب, میں آپ کی باتیں انجوائے کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل زبردست, فرمائیے. دوسری بات یہ عامر صاحب کا رنگ چڑھا ہوا ہے شاید, اس وجہ سے شاید حکومت کی پچ پہ کھیل رہا ہوں. جی بہرحال کنٹینیو. دیکھیں آپ اس پچ پر کھیل رہے ہیں جس پچ پر فردوس عاشق کھیل رہی ہے. آپ خود بتائیے سر, یہ تو بہت ٹو مچ ہو گیا حافظ صاحب, میں نے آپ کا ایسا کیا بگاڑا ہے؟ وہ نیشنل ٹیم سے جا کے ابھی انڈر 19 میں کھیل رہی ہے. آپ خود اندازہ لگائیے. واہ زبردست, میں آپ کی باتیں انجوائے کرو, فرمایا آگے فرمایا, سن رہا ہوں. تو آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ہوا میرے ماحول میں کھیل رہی ہے. بالکل, اب ہاتھ نہیں کیا وہ اس ماحول میں, دیکھیں کامران بھائی, وہ اس ماحول میں کھیل رہی ہے کہ 25 جولائی 2018 کو وہ انڈے پر آؤٹ ہو چکی ہے نا. وہ پھر کیسی کھیل رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے, انڈے پر آؤٹ کے وہ کیسی کھیل رہی ہے؟ لیکن ابھی تو حافظ صاحب بات یہ ہے, وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, میری ایک بات سن لیجئے. اس وقت تو آپ لوگ جو ہیں جو اچھی خاصی اننگز کھیل رہے تھے 2-2.5 مہینے کی, اور ابھی آپ 50 تک پوائنٹ سے پہلے آپ سارے آؤٹ کر دیا آپ کو زرداری صاحب نے. تو میرا یہ سوال ہے کہ انہوں نے آپ کو آؤٹ کیا یا آپ کو آؤٹ نہیں کیا؟ اچھا نہیں کیا. دیکھیں کامران بھائی, یہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان 12واں کھلاڑی ہے. اب وہ کپتان بن کے آگے بڑھ رہا ہے. آپ خود حکومت کو دیکھیے, آئے روز حکومت کی ترجمانوں کا آئے روز اجلاس ہوتا ہے, وہ بھی پی ٹی آئی کی وزیر اعظم کی سربراہی میں. صحیح ہے. کام کیا ہے اس کا؟ آپ مجھے بتائیں, میں بتاتا ہوں اس کا. حکومت کا کام کیا ہونا چاہیے؟ حکومت کا کام یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینا, لیکن وہ آئے روز اجلاس بلاتے ہیں اپوزیشن کو ٹارگٹ بنانا. کس طریقے سے؟ چور کہنا, کرپٹ کہنا, کرپشن کی ورد کرنا, ڈاکو کہہ کر, لٹیرے کہہ کر. بھائی عوام آپ سے سوال کر رہی ہے کہ آپ نے 2.5 سال میں کیا ہے. یہ تو آپ 2.5 سال سے چور کرتے ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے ریلیف کیا دیا. دوسری بات یہ,
کامران بھائی مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. جی آپ سے بات ہو رہی ہے. ایک گھر پر یہ حکومت 2.5 سال سے کڑکڑ کرتی رہی ہے, 2.5 سال سے کڑکڑ کرتی رہی ہے, لیکن اب تک انہوں نے انڈے نہیں دیے. اور وزیر اعظم نے خود کہا, آپ کو یاد ہوگا کہ میں انڈے دوں گا. آج ہم انڈے کی درجن 200 روپے پر ہے. ہاں نہیں, آپ کلپ لگا نا, انہوں نے خود سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہوگا. اب انڈے درجن 200 روپے اس کی قیمت ہے. اور جب کوئی مرغی 220 حافظ صاحب, اب آپ گورنمنٹ کی پیچھے کھیل رہے ہیں. 220 روپے کلو ہو گئے انڈے, کیا ہو گیا؟ میری بات سنیں نا. جی جو مرغی آپ گھر پر رکھتے ہیں اور وہ مرغی کڑکڑ کرتی ہے, تو پھر گھر کیا کرے گی؟ اس مرغی کو ذبح کرے گی. لہذا جب 2.5 سال سے حکومت کڑکڑ کر رہی ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا سیاسی جنازہ پڑھانا ہے. اسی لیے تو حافظ صاحب میری ایک بات سن لیجئے, دیکھیں جنازہ پڑھانے میں تو آپ بہت ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ, ویسے بھی شریعت کا آپ کے پاس ایک کارڈ ہے. یہ جنازہ پڑھانے کی بات نہیں ہو رہی, لیکن جنازہ پڑھانے کے لیے آپ نے جو ایک ماحول کریٹ کرنا تھا, اس کے بعد آپ نے استعفے دینے تھے, پیپلز پارٹی نے اپنی سندھ گورنمنٹ قربان کرنی تھی. سوال یہ ہو رہا ہے ایک سیریس نوٹ پہ کہ وہ ماحول نہیں بن سکا, اس لیے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, آپ نے سنی نہیں ان کی سپیچ, آپ سے مخاطب ہے, آپ سے اور مصدق صاحب سے, کہ طریقہ کار بدلے اپنا. جی کامران صاحب, ہم آپ کی سوال کو بھی سمجھتے ہیں. جی آپ کی سوال کے سطور میں بین السطور مانخیز باتی کو بھی سمجھتے ہیں. پی ڈی ایم کی 10 جماعتیں ہیں یا 11 جماعتیں ہیں, وہ بالکل ایک پیج پر ہیں, ایک پلیٹ فارم پر ہے. 1 جنوری کو لاہور میں اجلاس ہے, تمام چیزیں جیسے پہلے تھی آج بھی ہے. لہٰذا جب آپ تاش کھیلتے ہیں تو پتہ کسی کو نہیں دکھاتے ہیں کہ میدان میں کس پتے کو میں نے پھینکنا ہے. یہ میرا کام ہے, یہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں, نہ کوئی اور بتا سکتے ہیں. یہ میرا آپ کا کام تو ہے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, زرداری صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ استعفے وغیرہ والی لاجک کے طریقے بالکل. زرداری صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے پی ڈی ایم کی کاز کو, پی ڈی ایم کی پروگرام آپ یہ سمجھتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اہداف اور مقاصد. حافظ صاحب آپ کی باتیں سراخوں پہ obviously اس سے ایگری کروں یا نہ کروں, لیکن آپ نے اپنا موقف دے دیا. اسی پہ عامر صاحب ایک بات حافظ صاحب کی بالکل ٹھیک ہے, جو میں متواتر کہتا آ رہا ہوں کافی عرصے سے. آج بھی 3 وزراء بیٹھے ہوئے تھے, وفاقی وزراء, اور وہ عمران خان صاحب نے جو ایڈمٹ کر لیا کہ جی میری تیاری نہیں تھی اور میرے وزراء سینئر نہیں تھے اور مجھے حکومت میں آنا نہیں چاہیے تھا, اس کو اب اس کا اثر کیونکہ بڑا نیگیٹو کیا گورنمنٹ کے خلاف, اس کو زائل کرنے کے لیے اب یہ وزراء جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں کمپین کے. جی مریم نواز کے سی وی کیا ہے, بلاول بھٹو کا سی وی کیا ہے, بھائی ان کے ساتھ لاکھوں کا ہزاروں کا مجمع ہے, یہی ان کی کریڈیبلٹی ہے. تو آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں پاکستان کے, تو حافظ صاحب صحیح فرما رہے ہیں, اس کا جواب ضرور دیں کہ آپ کے ذہنوں پہ یا مولانا فضل الرحمان ہے 12واں کھلاڑی سوار ہے پرائم منسٹر کے, یا مریم نواز اور بلاول بھٹو سوار ہے, اس کے علاوہ کام بھی کوئی نہیں. اچھا, وہ انڈے کا میں پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ انڈے کی اصطلاح حافظ صاحب نے استعمال کی ماشاءاللہ. اب خیر انڈا استعمال نہیں ہوتا ہے اس اصطلاح میں, اب ڈک استعمال ہوتا ہے, ڈک پہ آؤٹ. تو اب چونکہ وہ ڈک نہیں بول سکتے, ڈنڈا استعمال ہوتا ہے آج کل, ڈنڈا استعمال ہوتا ہے, انڈا استعمال نہیں ہوتا ہے, ڈنڈا وہ بھی بغیر ڈنڈے کے. ہم نے تو جھنڈا کے ساتھ ڈنڈا پکڑا ہے, آپ نے ڈنڈا بغیر پرچم کے پکڑا ہوگا. ہم تو ہمیشہ جھنڈا لے کے چلتے ہیں. جو بات ہے وہ یہ کہ اصل بات یہ کہ دیکھیں ڈنڈا انگلی میں حافظ صاحب ان باتوں میں اگر آپ کو جواب دوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا, کیونکہ آپ بہت بڑے ہیں مجھ سے, اور ڈنڈا اور انگلی پر میں آپ کو بڑا ڈنڈا بھی بتا سکتا ہوں اور جو انگلی بھی کون سی ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بیٹنگ فضل الرحمان صاحب کی جاری ہے, لیکن 0 پر 4 کھلاڑی آپ کے آؤٹ ہو گئے عمران خان کی تباہ کن بولنگ سے. تو اس وقت آپ کو یہ کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ آپ کے کھلاڑی 4 آؤٹ ہوئے. ہم تو ابھی اپنی جگہ پر موجود ہیں اور جہاں پر بھی, اور جنازہ پہلے رکھا جاتا ہے پھر جنازہ پڑھایا جاتا ہے. آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب اپنی تحریک میں بہت سنجیدہ ہیں اور وہ سیخ پا ہیں, وہ بہت غصے میں, اس لیے وہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن آپ نے ان کے دھرنے میں بھی دیکھا ہوگا کہ جس دھرنا ان کا تھا اس وقت بھی ان کو یہی لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے جو دائیں بائیں تھے. تو دائیں بائیں والے نکل جائیں گے, دائیں بائیں فرشتے ہوتے ہیں ہمارے, جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے, اور حافظ صاحب بہتر جانتے ہیں. فرشتے یہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں قبر میں پہنچاتے. تو ایک مولانا صاحب کو قبر میں پہنچاتے یعنی سیاسی قبر جو ہے اس میں پہنچاتے ساتھ چھوڑ جائیں گے دائیں بائیں. دائیں تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, بائیں جو ہیں وہ آپ نے کسی کو بلایا نہیں, دائیں والے آپ کے ساتھ ہی ہیں, دائیں میں ہی بیٹھے ہیں شاید.
رائٹ، آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کو سیاسی قبر تک پہنچا کے وہ چھوڑ جائیں گے، اس کا جواب میں ضرور لوں گا، لیکن جو بریک کے بعد اصل سوال آئے گا دونوں سے، ہمارے معزز مہمان ہیں خاص طور پر مصدق ملک صاحب میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میرے بھائی یہ جو لانگ مارچ کا اعلان کیا بلاول صاحب نے، وہ کہہ رہے دھرنوں میں ہم بلیو ہی نہیں کرتے. یار آپ نے اتنے جلسے کر لیے، لانگ مارچ سے مراد اگر آپ کی یہ ہے کہ آپ نے اسلام آباد جا کے ایک جلسہ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے گھروں میں کسی نے لڑکانا، کسی نے لاہور چلے جانا، کوئی سردی بہت ہے اور لیڈرشپ کو تو سردی اتنی لگتی ہے ان کی کلفیاں جم جاتی ہے، تو بھائی یہ کیوں ڈرامے بازی ہو رہی ہے ساری کچھ؟ اور مولانا ڈرامے بازی نہیں کر رہے. اب حمداللہ صاحب مجھے جو بھی کہیں، میں جس کی پچ پہ بھی کھیل رہا ہوں، میں تو ویسے اپنی آن دا فرنٹ کی پچ پہ کھیل رہا ہوں. آج یہ اور بات ہے کہ اپوزیشن کو ذرا باؤنسر مار رہا ہوں، ان کو پریشانی سی ہو رہی ہے تھوڑی بہت، لیکن اصل پریشانی ان کو اس سے نہیں ہونی چاہیے. اصل پریشانی اس سے ہونی چاہیے کہ ان کا بیانیہ اگر پٹ گیا ہے تو انہیں کچھ اور سوچنا چاہیے اور زرداری صاحب کی بات کو سیریسلی لینا چاہیے. ایک بریک کے بعد ان سے پوچھوں گا کہ اب یہ کریں گے کیا، دھرنا بھی نہیں ہونے جا رہا. بریک. گڑی خدا بخش میں آصف زرداری صاحب کی معنی خیز گفتگو کے بعد کیا پی ڈی ایم تحریک عمران حکومت کے لیے کسی بھی قسم خطرہ بن سکتی ہے؟ اس پر آپ او ٹی ایف وائی فار یس اور او ٹی ایف این فار نو کہہ کے 3031 پہ ہمیں سینڈ کر دیجیے. مصدق ملک صاحب، جب استعفے نہیں ہو رہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آ رہا، جب سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کر رہے، اور مجھے پتا آپ نہیں کر رہے، کوئی پارٹی نہیں کر رہی، تو اور دھرنا بھی نہیں ہو رہا کیونکہ پیپلز پارٹی نے کلیئرلی کہہ دیا قائرہ صاحب نے کہ ہم دھرنے کے پہلے بھی مخالف تھے اور آج بھی ہیں، تو یہ کس طرح آپ اس حکومت کو صرف لانگ مارچ جلسے سے ہٹائیں گے؟ اچھا، مجھے بڑی آپ کی آج وہ ایلس ان ونڈرلینڈ میں ہوتا ہے نا کہ وہ کوئین کہتی ہے کہ آف ود دا ہیڈ، تو وہ کہتے ہیں کہ یو نو جوری فرسٹ، تو وہ کہتی ہے نو 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 دا ورڈکٹ فرسٹ، بیکاز شی از دا کوئین. آج تو آپ نے وہ کام کیا بادشاہوں والا کہ آپ نے شروع کیا ورڈکٹ سے، آپ نے کہا جوری ووری کی کیا ضرورت ہے. پیپلز پارٹی جس کو آپ کی وجہ کی ہے کیونکہ آپ کی جو کوئین ہے انہوں نے کہا تھا آریا پار، آپ کے جو پرنس ہیں بلاول صاحب انہوں نے کہا دسمبر تو دیکھ ہی نہیں سکیں گے. کامران میں تو ان کو فالو کر رہا ہوں. آپ بجا ارشاد فرما رہے ہیں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ the jury is out، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس جگہ پہ وہ قدم دھر رہے ہیں اس جگہ پہ 30 40 50 ہزار یا آپ 10,000 گنتے ہیں، 5 جو آپ کی خوشی ہو آپ گنیں، وہ لوگ جو باہر نکل رہے ہیں وہ کسی وجہ سے نکل رہے ہیں، کوئی آواز اٹھا رہے ہیں. ایک منٹ بھائی میری بات سنیں، آپ کی بات سننے کے لیے نہیں آپ سر دیکھیں نا، مجھے آپ کو وہاں کھڑے رہنا پڑے گا. آج تو موقع بھی نہیں دے رہے. جی پلیز. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ، وہ تو میں کبھی بھی الزامات آپ سے، میرا بھائی چارہ، وہ باتیں تو میں نہیں کروں گا جو ہمارے دوست کر چکے ہیں. آپ آج فرنٹ ان کے ساتھ بری ہوئی ہوئی ہے، وہ آپ ان کو چھوڑیں، مرہم لگانے والی بات ہے. فرنٹ فٹ پہ تو کھیل رہے ہیں لیکن آج آپ کی پچ عجیب سی ہے، پھسلن ہے اس میں بہت زیادہ. میری پچ کو چھوڑیں، اپنے سوالوں کے جواب دیں. زرداری صاحب کو فالو مگر آپ مجھے اگر دینے دیں گے، جب میں پیڈ کو بیٹ کے ساتھ لا کے ماننے کی کوشش کرتا ہوں، وہ آپ میرے پہ آئے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے پہ اور اس پہ رہیں. زرداری صاحب آپ بھی تو ہم پہ آئے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ اگر تھوڑی سی دل لگی آپ سے کر لیں گے، آپ لوگ سے ہمدردی آج مجھے، آپ بولے کھل کے. چلے ہمدردی میں سن لیجئے پھر. جی دیکھیں بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جتنی بھی گفتگو فرمائی ہے، میں ابھی لاڑکانے سے سیدھا آپ کو معلوم ہے آپ کے پروگرام میں آیا ہوں، اور میں پیپلز پارٹی نے بڑا ہوسٹ کیا ہمیں، میں بڑا شکر گزار ہوں ان کی مہمان نوازی کا، ان کی گریس کا. مجھے بالکل یہ تاثر نہیں ہے جو تاثر آپ نے دیا ہے. اوکے، یہ بات ٹھیک ہے کہ زرداری صاحب نے یہ بات کی ہے کہ بھائی ہمیں مل بیٹھ کے باتیں کرنی ہیں اور طے کرنی ہے اور ہم سے بھی کچھ سیکھیں. ہو سکتا ہے کسی چیز کے اوپر ہم ہارڈ لائن لے رہے ہوں جس پہ وہ اتنی ہارڈ لائن نہ لینا چاہتے ہوں. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. 11 پارٹیاں بیٹھی ہیں تو آپس میں نیگوشیٹ کریں گی نا، تو نیگوشیشن ہی ہوگی نا 2 تاریخ کو. آپ نے ورڈکٹ دے دیا ابھی 2 تاریخ سے پہلے، جی 2 کو ہو رہا ہے میرے خیال میں، 1 جنوری کو، 1 کو ہے میرا خیال تھا، 2 کو ہے، 2 کو یا 1 کو ایک پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے، اس سے پہلے آپ نے ورڈکٹ دے دیا. کل صبح سی سی کی میٹنگ ہے پیپلز پارٹی کی، آپ نے ورڈکٹ اس سے پہلے دے دیا. آپ نے وہ تو جو جس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مل بیٹھ کے چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے وہ تو چلا دیا، لیکن بلاول صاحب نے جو گفتگو فرمائی وہ آپ نے نہیں چلائی، اور جو مریم نے چلائی وہ آپ نے نہیں چلائی، اور آپ نے یہ کہا کہ یہی ہے وہ گفتگو. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی ہے جو میں نے 5-6 مرتبہ بتانے کی کوشش کی، اب نہیں کوشش کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید آپ کو پہلے ہی وہ معلوم ہے تو آپ کہتے ہیں میرا وقت ضائع ہوتا ہے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو مقدمہ ہم سامنے لوگوں کے رکھنا چاہتے تھے، آج لوگوں کی وہ آواز، لوگوں کی آہو فغاں سامنے آ گئی ہے. ہم نے غربت کا جو مقدمہ رکھا، ہم نے جو مہنگائی کا مقدمہ رکھا جس پہ آپ نے تصدیق کی، نہیں صرف یہ
بات نہیں ہے. جو ہم نے مقدمہ آئین کا رکھا جو ابھی تک گفتگو ہو رہی ہے جس کو آپ ٹریویلائز کر رہے ہیں, جو قانون کا رکھا, ہم نے جو کہا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, ہم نے ابھی فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا دیں گے, آپ نے ورڈکٹ دے دیا کہ ایسا نہیں دیا, ابھی نہیں کہا انہوں نے, ابھی نہیں کہا. یہ آج کا پروگرام رکھ لیں گے آرکائیو کے لیے. دیکھیے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جرنلسٹک آپ ہمیشہ ایویڈنس کے ساتھ کام بات کرتے ہیں اور میں اس پہ قائم رہوں گا انشاءاللہ, اور اگر یہ غلط ہوا آپ کو بلا کے میں کہوں گا جناب مجھ سے غلطی ہوگی. کوئی بات نہیں, تجزیے ہمارے, میں نے زرداری صاحب کو ریڈ کر کے یہ تجزیہ کر دیا ہے, وہ آپ کو کہہ رہے اسٹریٹجی چینج کریں. آپ میرے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں اور استاد بھی ہیں ان معاملوں میں. تجزیے غلط صحیح ہوتے رہتے ہیں, میں آپ کے تجزیے کی قدر کرتا ہوں. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ تجزیہ ابھی تک نہیں ہے جو آپ کا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا تجزیہ صحیح ہے تو پھر اتنی بات ہی کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بھی چھوڑیں استاد اور کسی اور. زرداری صاحب استاد ہیں, ان کی زرداری صاحب بالکل استاد ہیں. زرداری صاحب پارٹی کے ایک چیئرمین ہیں, ان کا ایک نقطہ نظر ہے, وہ اپنا نقطہ نظر لے کر اپنے کو چیئر کے ذریعے. پیپلز پارٹی نے کامران صاحب نہیں کہا, میں نے نہیں سنا, میں وہاں پہ 2 دن رہ کر آئے ہوں, سنوا دیجئے کہ ہم حتمی طور پہ استعفے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ بیٹھ جائیں, ہم سے بات کریں, ہم مل کے. ہمارا مقصد ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی گول پوسٹ یہ ہے کہ آپ نے حکومت کو گرانا ہے اور آئین کی بالادستی جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے نا اس کا, اس کے بعد آپ کا میرا دوبارہ انٹریکشن ہوگا. بالکل ہوگا. دیکھ لیں گے استعفے کی ڈیٹ آتی ہے, سینٹ کے الیکشن کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھ لیں استعفے کی, یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, استعفے کی ڈیٹ ہم اس وقت دیں گے جب ہمیں سوٹ کرتی ہوگی. وہی نا, وہ آپ کا ماحول نہیں نا ہے ابھی, تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سینٹ کے الیکشن پہلے کروانا لگتا ہوں, تو وہ کیا انہوں نے شکست کا اعتراف کیا تھا؟ ٹھیک ہے, ہم نے یہی کہا تھا کہ شکست کا, ہم نے کہا تھا یہ, آپ یا تو فیصلہ کریں کہ وہ شکست ہے, ہم نے کہا تھا بکھلا گئے وہ, ہم نے یہیں سے بیٹھ کے کہا تھا, لیکن انہوں نے ایک چال چلی ہے ہمارے پاس 5-6 پتے ہم چلیں گے جی, اس کے بعد لیکن آج بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. بھائی زرداری صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں اور میں دیکھ کے سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگ کیوں نہیں سوچ رہے جو وہ کہہ رہے ہیں آپ کو. حمداللہ صاحب بریک سے پہلے جو میں نے بات کی, لیکن انہوں نے کسی اور طریقے سے بات کی, عامر لیاقت صاحب نے, اور بہت سے لوگ آپ سے بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کو قبر تک سیاسی پہنچا دیا ہے پیپلز پارٹی نے. آپ ایسا فیل نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے کہ نہیں, پیپلز پارٹی جو کہ کہہ بھی چکی ہے, جو کہہ بھی چکی ہے استعفے نہیں دیں گے, وہ کہہ رہے ابھی ٹائمنگ نہیں ہے. اندر خانہ بھی کہتی ہے, آپ کی آئے تھے آپ کی میٹنگز میں بھی کہتی ہے, اوپن بھی کہتی ہے ہم دھرنا نہیں دیں گے. تو اور کیا طریقہ ہے اس گورنمنٹ کو گرانے کا جس کے لیے آپ اتنے ایڈامنٹ ہیں مولانا صاحب؟ دیکھیے کامران صاحب, قبر تک کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا ہے, وہ تو پی ٹی آئی کی وزیر اعظم نے پہلے ہی کہا تھا 21 کروڑ عوام کو کہ اگر سکون آپ لوگوں نے میری حکومت میں حاصل کرنا ہے تو سکون کا جگہ قبرستان ہے. اگر نیا پاکستان کا نام قبرستان ہے پھر تو ڈاکٹر کی بات صحیح ہے نا, صحیح, لیکن ہم پاکستان کو قبرستان بننے نہیں دیں گے. انہوں نے معاشی پلان دی, انہوں کہتے ہیں کہ آپ انڈوں کی بات کیوں کرتے ہیں. بھائی انڈے کی بات تو میں نے نہیں کی, آپ کے وزیر اعظم نے کی. انہوں نے معاشی پلان دی, انڈے اور مرغے اور مرغیاں کٹھے بینس ان سے شروع نہیں کی. میں نے تو نہیں کی بھائی, آپ کے وزیر اعظم نے کی, میں نے تو نہیں کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں انہوں نے فرشتوں کی بات کی. اتنا عرض کروں گا حافظ صاحب, صرف اتنا عرض کروں گا کہ خدائی لہجے میں گفتگو آپ کو بھی بری لگے گی, مجھے بھی بری لگے گی, کسی کو بھی. خدا کا ایک لہجہ ہے. آپ کے فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے جو تم جانتے بھی نہیں. یہ انداز خدا پر, یہ خدا پر اچھا لگتا ہے, ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے. عامر بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, خدائی لہجے میں پرائم منسٹر بھی کرتے ہیں, لیکن چلیں جی اب حمداللہ صاحب بولیں گے. جی اب حمداللہ صاحب پھر عامر بھائی کی باری آئے گی. جی میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی, آپ تحمل سے بات سنیے. آپ حکومت ہے, آپ کے پاس وسائل ہے, آپ کے پاس سرکاری مشینری ہے, آپ کے پاس حکومت ہے, آپ کے پاس کیبنٹ ہے, آپ کے پاس پتہ نہیں ہے کیا سے کیا ہے. خدائی لہجے میں ہم تو غریب لوگ ہیں, لاچار بے بس کمزور لوگ ہیں, مجبور لوگ ہیں. ہم کدھر خدائی لہجے میں بات کرتے ہیں؟ وہ منہ پر ہاتھ پھیر کے کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا, خدائی لہجے میں تو وہ بات کرتے ہیں. وہ امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جیل میں آپ کو ڈال کے نہ ایئر کنڈیشن دوں گا, نہ ٹھنڈا پانی دوں گا, نہ پنکھا. خدائی لہجے میں تو وہ بات کرتے ہیں. بھائی ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں, 21 کروڑ عوام کمزور انسانوں کی بات کرتے ہیں, ان کی نمائندگی کرتے ہیں. آپ نے بات کی فرشتوں کی کہ فرشتے دائیں بائیں ہوتے ہیں. بابا فرشتے بہت مقدس مخلوق ہے اللہ کی.
آپ کے دائیں بائیں فرشتے نہیں ہے, آپ کے دائیں بائیں جنات ہے, جنات بابا, آپ کے دائیں بائیں جنات ہے, فرشتے نہیں ہے. یہی پہ آگے پوائنٹ. عامر بھائی آپ نے رسپونڈ کرنا. دوسرا یہ بتا دیجئے کہ پرائم منسٹر کیوں مولانا فضل الرحمان کو آج کل دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ سرنڈر کر دیں, نیب کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے, اور یہ جنات والی بات کا جواب تو خیر آپ خود ہی دیں گے, اس کا عبداللہ صاحب نے جو بات کی. جی جی بالکل, آپ کبھی جی بالکل جنات ہیں, لیکن قرآن پڑھے ہوئے جنات ہیں. آپ کو ایسا غائب کر دیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا, ایسے جنات ہیں. تو آپ بالکل ہو, جنات کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. مسلمان جن ہیں میرے ساتھ, سارے مسلمان جن ہیں, اور ایسے خطرناک جن ہیں, کبھی میں آپ کو ان سے ملاؤں گا, ملیے گا, بالکل ہے جنات. پرائم منسٹر کیوں کہہ رہے ہیں مولانا کو کہ سرنڈر کر دیں, کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں خدائی لہجے میں؟ تو وہ گفتگو کر رہے ہیں, حمداللہ صاحب کی بات صحیح ہے. میں یہ بتاؤں کہ یہ کہنا کہ ہاتھ پہ منہ پہ ہاتھ پھیر کر اور یہ کہنا کہ جیل, یہ خدائی لہجہ نہیں ہے. خدائی لہجہ یہ ہوتا ہے ہم تمہیں عذاب مہین میں مبتلا کر دیں گے, ہم تمہیں ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں مبتلا کر دیں گے. انداز یہ تھا ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے جہاں سے تم واپس بھی نہیں جاؤ گے, یا تم جا بھی نہیں سکتے. یہ کیا انداز ہے؟ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا؟ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ تو وقت ان کی رعونت پہ خاک ڈال جائے گا. ان کے پاس رعونت ہے, غرور ہے, تکبر ہے, ان کے اندر بڑائی نظر آتی ہے. عمران خان کے اندر انکساری ہے, اس میں جھکاؤ ہے, وہ جھک کر ملتا ہے, انکساری اس کے اندر ہے. وہ بات کرنا چاہتا ہے, وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ بات کرنے کی بات سر, ایک منٹ پوائنٹ آ گیا آپ کا, پوائنٹ آ گیا. حمداللہ صاحب وہ بات کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر, ان میں انکساری ہے, تو آپ کیوں نہیں بات کریں گے ان سے؟ اور انہوں نے کہا بھی نیشنل ڈائیلاگ کے لیے, جو عامر بھائی بھی کہہ رہے ہیں, جی انکساری ہے پرائم منسٹر میں. مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے حمداللہ صاحب, آپ سے ہی. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں میری بات سنیں یار. آپ کامران بھائی, آپ بھی اپنے آپ کو بہت سادہ بنا رہے ہیں اور قوم کو بھی سادگی پہ مجبور کرتے ہیں. انہوں نے کب ایسی بات کی جس سے آپ کو عاجزی اور انکساری؟ میں نہیں کہہ رہا, عامر بھائی کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا. انہوں نے, میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے یہ نہیں کہا. ان کی کلپ آپ دیکھیں. آپ کس کی بات کرتے ہیں یار؟ آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں. میں کچھ آپ کے وعدے یاد دلاتا ہوں, بس اس پہ اسی پر ختم کروں گا, آپ مہربانی کریں. جی کیا انہوں نے نہیں کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا, قرضہ نہیں لوں گا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا پیٹرول گیس بجلی مہنگی نہیں کروں گا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میٹرو نہیں بناؤں گا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں روپے کی قیمت گرنے نہیں دوں گا؟ ٹھیک ہے عامر بھائی, یہ وعدے وفا نہیں ہوئے. حمداللہ صاحب وقت کی قلت ہے, اس لیے روک رہا ہوں آپ کو. اور نہیں سر میں آؤں گا. جی عامر بھائی, وعدے پورے نہیں ہوئے, لیڈر کا کام ہے عہد کرنا, اس کو تو رسپونڈ کر دیں 10 سیکنڈ میں. سر میں حکومت کا ترجمان نہیں ہوں, اور میں کبھی بھی ترجمانی نہیں کرتا ہوں حکومت کی, اور میں اس وقت جو بھی بات یہ کہہ رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. میں ترجمانی نہیں کر سکتا اس بات پر, کیونکہ میں تو حکومت کا ترجمان نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوں. بریک لوں گا جی, بریک لوں گا, اس کے بعد پیر پور کا رزلٹ سناؤں گا. مصدق صاحب خوش ہو جائیں گے. آج کا سوال تھا ویوز, گڑی خدا بخش میں آصف زرداری کی معنی خیز گفتگو کے بعد کیا پی ڈی ایم تحریک عمران حکومت کے لیے کسی بھی قسم کا خطرہ بن سکتی ہے؟ 67% لوگوں نے ابھی بھی کہا ہے یس, اس تمام چیزوں کے باوجود. اور اس طرح مصدق ملک صاحب جو ہے وہ آج جیتے ہوئے, لیکن میں اور یہ ادھر ہی ہوں گے انشاءاللہ 1 جنوری کے بعد. انہوں نے مجھے بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی نے استعفوں اور سینٹ کے الیکشن پہ کیا بات کی, جس پہ میں نے آج کا پورا پروگرام کیا ہے. نہ اس سے پیچھے کچھ, نہ اس سے آگے کچھ. کل تک دیجیے اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.